والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ کہتے ہیں کہ کیونکہ اس کتاب نے بہت سے حساس موضوعات کو چھیڑا ہے اور اس کا پورا مطلب معالجہ کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہ ناممکن ہے کہ ایسے حساس موضوعات کو اور ایسی دشوار چھیڑنا اور ایسی دشوار گزار وادیوں سے گزرنے میں آپ لوگ آپ کے لتے نہ لیتے اور آپ کو بہت برا بھلا نہ کہتے کہ آپ نے یہ کیا مصیبت جو ہے وہ ڈال دی ہے اور کن چیزوں کو، کیونکہ اس میں بہرحال ایک ری شفلنگ سی تھوڑی سی ہوگی۔ بہت سارے آپ کام ابھی بھی کریں گے جو پہلے کرتے تھے، لیکن ہو سکتا ہے اس میں ایک تھوڑا سا جو ہے نا آپ کا تصور مطلب تھوڑا سا کریکٹ کر دیا گیا ہو اس کتاب میں، آپ کو تھوڑی سی ڈائریکشن آپ کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی بدل دی گئی ہو، تو ظاہر ہے مطلب ایسی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو پسند نہیں آئیں، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ ان کتابوں میں سے ہے جن کی ٹھیک ٹھاک مخالفت بھی ہوئی ہے اور کسی ایک طبقے کی طرف سے نہیں، بہت سارے طبقوں کی طرف سے جو ہے وہ ہوئے، کیونکہ آپ تو بالکل ٹھیک تھے نا، آپ تو بالکل ٹھیک تھے اور جو آپ تھے وہی ٹھیک تھا، تو اب مطلب یہ کہنا کہ آپ بھی ٹھیک ہیں اور بھی کئی سارے ٹھیک ہیں، تو یہ چیز بھی شاید آپ کے لیے اچھی نہ ہو، اور شاید یہ بھی کسی وقت کہہ دیا جائے کہ آپ ٹھیک تو ہیں لیکن کئی چیزیں چیزوں میں اگر آپ اور بھی ٹھیک ہو جائیں تو اچھا ہے، تو مطلب یہ چیز بھی وہ کہتے ہیں مطلب یہ کہ آپ کو پتہ ہے آپ کو جو کارکن کو جو آپ کو وثوق دلانا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مطلق حق ہے اور ذرہ متردد نہ ہونا، کیونکہ ان کے خیال میں اگر یہ جو ہے یہ متردد ہو جائیں گے تو مطلب یہ تو اس وجہ سے آخری درجے میں نا آپ کو یہ آپ کا محض اجتہاد ہے۔ اجتہاد کی چیز کیا، اجتہاد کس کو کہتے ہیں آپ؟ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو اور یہ ہو سکتا ہے غلط ہو، انشاءاللہ غلط بھی ہوگا تو اس کے چلنے میں ہمیں اجر ملے گا اور اس پر ہم چلیں گے جب تک کہ اس کا غلط ہونا ہم پر واضح نہ ہو جائے، لیکن اس کا فی نفسہ ہی اسٹیٹس البتہ یہی ہے کہ غلط بھی ہونے کو ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ ہو جائے کہتے ہیں آپ نے تو ہمارے نوجوانوں کو خراب کر دیا، ان کو تو آپ نے بدل کر دیا، وہ تو کہتے تھے حق ہی ہے اور اس کے علاوہ، لیکن وہ مصیبت اب یہ ہے کہ یہ بھی اجتہاد ہے وہ بھی اجتہاد ہے وہ بھی ایک اجتہاد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرے کا اجتہاد ہو سکتا ہے اس کے مقابلے میں ٹھیک بھی ہو، تو آپ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہے نا جو اب ہم نے وہ فکس کی مطلب کریکشنز کی، تو اس سے جو ہے نا وہ ایک طوفان مخالفت کا بھی اس کتاب کے حوالے سے اٹھا۔ اچھا یہ اس کا جو ہے یہ صفحہ نمبر 12 کا آخری صفحہ، کہتے ہیں کہ بالعموم جو ہے نا دو قسم کے آدمی تو بہت زیادہ بھڑک اٹھے ہیں اس کتاب پہ، دو قسم کے جو طبقے ہیں۔ اچھا ایک وہ طبقہ ہے جو سرے سے ان اسلامی تجمعات کے وجود کو غیر شرعی سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے، اور یہ تو مطلب ہے مؤلف نے لکھا ہے، میں اپنے طور پہ یہ عرض کر رہا ہوں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے، کچھ یہاں کے بڑے بڑے علماء کی میں نے پڑھی ہیں، تحریریں پڑھی ہیں، فتوے انہوں نے دیے ہوئے ہیں کہ یہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ جو فرقے ہوں گے تو یہ تنظیمیں وہ فرقے ہی ہیں، یہ تنظیمیں جو ہے نا وہ فرقے ہی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ صرف جو ہے نا ایک جماعت جو ہے وہ حق پر ہوگی، وہ حضرت حذیفہ والی جو حدیث ہے نا کہ حضرت حذیفہ نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی وہ جو فتنوں کا وقت ہے تو وہ میں پالوں تو آپ مجھے کیا بما تأمرونی یا رسول اللہ، مجھے آپ کیا حکم فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ فاعتزل تلک الفرق کلھا، کہ ان تمام فرقوں سے دور رہنا، تو کہتے ہیں کہ یہ تمام جو ہے نا یہ فرقے ہیں، اور یہ میں نے مطلب ہے لطیفہ نہیں ہے، میں نے بہت قابل احترام اہل علم کے فتوے پاکستان میں لکھے ہوئے یہ پڑھے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ تنظیمیں جو ہے نا یہ فرقے ہیں۔ اچھا اب جب فرقے ہیں تو فرقوں سے مطلب ہے کہ بچ کر جو ہے نا وہ رہنا ضروری ہے۔ اچھا اب جب ہم نے یہ کہا کہ نہیں، جماعت کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام طبقے اگر اپنے مابین تعصب ختم کر لیں اور ایک بڑے کل کا حصہ بننا شعوری طور پر اور عملی طور پر قبول کر لیں
تو یہ مل کر ایک بڑی جماعت کی تشکیل کر رہے ہیں، یہ چیز وہ سمجھنے کے لیے یا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو وہ مطلب ہے کہ سرے سے ان تجمعات کو وہ غیر شرعی سمجھتے ہیں۔ آپ نے یہ فتویٰ سنا ہوگا کہ تنظیمیں بدعت ہیں، یہ سنا ہوگا آپ نے، یہ تنظیمیں، یہ جماعتیں بدعت ہیں، دین کے اندر ایک جو ہے نا وہ نیا کام ہے۔ تو کہتے ہیں مطلب وہ طبقے جو سرے سے ان تجمعات کے اور اس کے متعدد ہونے کو درست نہیں سمجھتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے ایسی گنجائش دینے والی کتاب کو رد کرنا ضروری سمجھا اور کہا کہ یہ کتاب جو ہے یہ گمراہی پھیلا رہی ہے۔ وہ دراصل ان سب کو بدعت کہہ رہے تھے اور ان سے لوگوں کو، عام مسلمانوں کو ان سے دور رہنے کی تلقین کر رہے تھے، جبکہ اس کتاب کی جو بنیادی تھرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان مختلف جو طائفہ منصورہ ہے اس کے جو مختلف سیگمنٹس ہیں، آگے تھوڑا سا کرائٹیریا بھی دیں گے کہ کون سا کرائٹیریا ہے جس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے، ان سیگمنٹ میں سے کسی کو جوائن کرنا ہے۔ تو ہر ان سیگمنٹس میں سے کسی بھی سیگمنٹ کے اندر آپ شریک ہو جائیے اور اس میدان میں اپنی صلاحیتیں کھپا دیجیے تاکہ اللہ کا دین کھڑا ہو، کیونکہ بہت مسئلہ جو ہے پیچھے جا چکا ہوا ہے اور دین کو دوبارہ اس معاشرے کی ایک زندہ حقیقت بنانے کے لیے اور اس گلوب کا بھی ایک بہت زندہ جیتا جاگتا واقعہ بنانے کے لیے آپ کو محنت، تو مطلب یہ جو ہے اچھا ان اس طبقے کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حضرات کو پر ہم جو ہے نا وہ یہ بات کلیئر کرنا چاہ رہے ہیں کہ بدعت کب بنتی ہیں، یہ تنظیمیں، یہ جماعتیں یا یہ تجمعات جو ہیں یہ بدعت کب بنتی ہیں۔ یہ جو آخری لائن ہے نا صفحہ نمبر 12 کی، تو اس پہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا محض ان کا کوئی اکٹھ اپنا قائم کر لینے سے، ان میں سے ایک اپنا کوئی اکٹھ قائم کرتا ہے اور ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے خاصی بڑی تعداد کو، تو ان کا ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا اور ایک اکٹھ بنانا فی نفس ہی یہ بدعت نہیں ہے۔ اچھا، اس چیز کو کسی بھی اعمال خیر میں سے کسی بھی خیر کے عمل کے لیے ملنا، اکٹھا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ متعاون ہونا، یہ چیز بدعت نہیں ہے۔ بدعت جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بدعت اس چیز کو جو ہے نا دو باتیں ایسی ہیں جو اس کو بدعت بنائیں گی، وہ اگر ہوں تو ہاں ٹھیک ہے، آپ ان کو بدعت کہہ لیجئے۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ وہ عمل تو فی نفس ہی خیر ہے اور وہ عمل تو شریعت سے متصادم نہیں ہے جس کے لیے یہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، البتہ اس کے لیے یہ تعصب آپس میں اس طرح رکھ رہے ہیں اور اس اکٹھ ہی کے لیے ان کی ولا اور برا ہوگی، دوستی اور دشمنی اس جماعت کے لیے یا اس کی قیادت ہی کے لیے ہو گئی ہے، جو اس کے ساتھ ملتا ہے وہ اس کے ساتھ ان کی دینی محبت ہے، جو اس کے ساتھ نہیں ملتا ہے اس سے ان کی دینی محبت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ولا اور برا کی جب یہ بنیاد ہو گئی ہے، دوستی اور دشمنی کی بنیاد ہو گئی ہے، یا کہتے ہیں کہ کسی وقت جو ہے او من منازعت السلطان المسلم، کہیں پر مسلمان اسلامی اقتدار موجود ہے، ٹھیک ہے، اگر کہیں پر موجود ہے تو اسلامی اتھارٹی جو ہے وہ موجود ہے، تو یہ اس کے کہنے میں نہیں ہے، یا اس کے ساتھ باقاعدہ تصادم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ منازعت کر رہے ہیں اور اس کا ڈسپلن جو ہے وہ خراب کر رہے ہیں، تو بے شک وہ فی نفس ہی عمل جس کے لیے یہ اکٹھے ہوتے ہیں وہ ٹھیک بھی ہو، مگر ان کی یہ حرکت جو ہے اس کو ایک بدعتی عمل کے دائرے میں لے جائے گی، یہ بات ٹھیک ہے۔ اچھا، یا پھر کہتے ہیں کہ جو چیز ان کو بدعت بنائے گا وہ یہ ہے کہ جس عمل کے لیے یا جس کاز کے لیے یہ اکٹھے ہو رہے ہیں وہ عمل یا کاز فی نفسی بدعت ہو، تب یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں دو ہی صورتیں ہیں، یا وہ کاز بدعت ہے جس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، یا یہ ہے کہ اس اکٹھے ہونے میں یہ دوستی اور دشمنی کی بنیاد اپنے اس گروپ کو بنا لیتے ہیں، یا یہ ہے کہ کسی جگہ پر مسلمان اتھارٹی، مسلمان اقتدار جو ہے اس کے ساتھ یہ پھڈے کرتے ہیں اور تصادم اور محاذ آرائی کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر محض ان کا متعدد اور متنوع ہونا یہ بدعت کہاں سے ہوگی؟ تو یہ جو ہے اس طبقے کو اس چیز کو سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے۔
اچھا، دوسرا کہتے ہیں دوسرا وہ طبقہ ہے جن کو ہماری یہ کتاب بالکل پسند نہیں آئی، اور اس میں جو ایک چیز پیش کی گئی ہے اس سے ان کو بہت زیادہ وحشت ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ وہ حضرات ہیں جو جہاں تک تو ہے مجرد فکر، اس میں تو یہ مان لیتے ہیں ہاں جناب ہم دنیا میں اکیلے نہیں ہیں جو دین کو قائم کرنے والے ہوں، ماشاءاللہ جی اور بھی جماعتیں ہیں، تو کہتے ہیں مطلب اصولی طور پر تو یہ ہمارے ساتھ اتفاق کر لیتے ہیں، اور وہ جو دعوتی پلوریلٹی ہے اس کو بھی نظری طور پر تو یہ قبول کرتے ہیں، اور نظری طور پر حتیٰ کہ تعصب کو بھی بہت برا کہتے ہیں، بلکہ بسا اوقات تعصب کے خلاف لمبی لمبی تقریریں بھی کر لیتے ہیں۔ یہ جو کئی سارے تجمعات کے لوگ ہیں تعصب کے خلاف جو ہیں وہ تقریریں بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہتے ہیں جہاں جب عمل کی باری آتی ہے تو ان کے سارے رویے پھر یہی ہوتے ہیں کہ کسی کو برداشت نہیں کرنا، دوسرے کسی جماعت کو، دوسرے کسی گروہ کو، دوسرے کسی فورم کو بالکل برداشت نہیں کرنا۔ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے یعنی عملاً یہی جماعت المسلمین ہوتے ہیں، نہ کہ جماعت من المسلمین۔ کیا ہونا کیا چاہیے؟ جب ہم نے کہا کہ یہ سب تجمعات جو ہیں انشاءاللہ العزیز اپنی اپنی جگہ پر ٹھیک ہیں، تو اس وجہ سے ان کو اتنا ہمبل تو ہونا پڑے گا کہ یہ اپنے آپ کو جماعت من المسلمین سمجھیں، نہ کہ جماعت المسلمین سمجھیں۔ جماعت المسلمین ان سب کے ملنے سے بنتی ہے، اگر یہ مل لیں تو جماعت المسلمین بنتے ہیں، اور وہ اصل میں ولا اور برا کی بنیاد تھی۔ اب ان کا جتنا عملی رویہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی دوسرے کو ذرہ بر برداشت نہیں کرنا، اور مطلب خیر یہ چیز تو اب انہوں نے لکھی، میں یہ عرض کرتا ہوں، مطلب یہ ایک واقعہ ہے کہ بہت ساری جماعتیں تنظیمیں جو ہیں وہ کسی دوسرے کو کے لیے جو ہے نا اگر الفاظ بولتی ہیں نا تو وہ محض اور محض ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا وہ لحاظ ملاحظہ ہوتا ہے، یعنی حقیقتاً وہ سمجھیں کہ پتہ نہیں اللہ ان کے اعمال کتنے زیادہ انشاءاللہ قبول کر لے، ان کی یہ جو مسائی ہے اللہ کے ہاں بہت ہو سکتا ہے قدر پاتی ہو، پتہ نہیں ہم سے زیادہ نیک ہوں یہ، یعنی یہ واقعتاً نہیں سمجھنا، یہ مطلب ایک کار دارہ جسے کہتے ہیں نا ایک خاصا ہمت کا کام ہے کہ آپ اس کو وہ کر لیں۔ یہ تھوڑی سی اسی کو آپ دیکھ لیں، یہ مطلب ہے ایک جماعت جو ہے کسی دوسری جماعت کو قربانی کی کھال اٹھاتے ہوئے دیکھ لے کیا محسوس کرتی ہے، یعنی مطلب ہے کہ آپ یہ سمجھیں میرا بھائی اٹھا لے میں اٹھا لوں، انشاءاللہ دینے والے کو اتنا ہی اجر ملنا ہے، کیا خیال ہے؟ اتنا ہی اجر ملنا ہے جتنا مجھے کھال دینے سے ملے گا، اور اتنا ہی اجر ملنا ہے جتنا اس کو کھال دینے سے ملے گا۔ جس دن اس درجے پر یہ آ جائیں گے انشاءاللہ جماعت المسلمین قائم ہو جائے گی۔ جس دن یہ ہے کہ کسی طرح لے نہ جائے وہ ہر حال میں جو ہے نا یہ مجھے ہی ملنی ہے، مجھے ہی لینی چاہیے، مطلب جس دن یہ ہو جائے گا تو اس دن حقیقت یہ ہے کہ آپ لوگ چاہے نظری طور پر اور تقریروں کے اندر کتنا بھی کہہ دیں ہاں جی یہ ساری جماعتیں ٹھیک بھی ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی ہیں، تو عملاً جو ہیں آپ اکیلے ہی صاحب حق ہیں، اکیلے ہی متبع حق ہیں، اکیلے ہی اسلام کو قائم کرنے والے ہیں، اور دوسرے لوگ بالکل اسلام کو قائم کرنے والے نہیں ہیں۔ اگر میں جن لوگوں کا جو ہے وہ عملی رویہ یہ تھا، تو جب ہم نے وہ وسعت پیدا کروائی تو یہ لوگ جو ہیں پھر جو ہے نا وہ اس کتاب کو ناپسند کرنے لگے۔ اچھا، یہاں پر جو ہے نا یہ اس کتاب میں یہ کرائیٹیریا بھی دے رہے ہیں، اسی کتاب کا جو آخری اسی پیج کا جو آخری پیرا ہے، پیج نمبر 13 کا، کہتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا یہ مؤلف نے خاصے واضح انداز میں یہ کوئی بھی مبتدی جانتے ہیں جو ایک بگنر ہے دین کی طرف، یعنی دین کی طرف سے مراد ہے دین کی اقامت اور دین کی نصرت اور دین کے لیے کچھ کرنے کرانے کا جو کام ہے، تو اس کی طرف جو ایک آنے والا جو ایک مبتدی ہے، کہتے ہیں اس کے لیے جو ہے نا اس نے یہ گنجائش جو ہے وہ پیش کی ہے کہ وہ ان جتنے بھی یہ تجمعات ہیں ان میں سے کسی بھی ایک کو جوائن کر لے اپنی صلاحیتیں کھپانے کے لیے، اور اس کا کرائیٹیریا جو ہے نا وہ یہ ہے، نمبر 1
ما يغلب على ظنه انه اصفى منهجا واشمل تصورا، کہ ان میں سے اس کے نزدیک جو سب سے زیادہ صاف ستھرے منہج والی ہے. مطلب آپ اپنا بھی تو ایک کریں گے نا، آپ بالکل ایک مبتدی سے ایک نوجوان ہیں، بگنر ہیں، مطلب آپ ایک تھوڑا سا وہ کریں گے کہ ان میں سے کون سا جو فورم ہے وہ نسبتاً زیادہ صحیح تصور کا ہے اور زیادہ اچھے منہج کا ہے. تو آپ اپنا ایک اسیسمنٹ کریں گے جو آپ کے خیال میں زیادہ اچھا نسبتاً. یہ نہیں کہہ رہے کہ باقی غلط ہیں، آپ کا ایک اجتہاد ہے اور اس درجے کا اجتہاد ایک مبتدی کو بھی کرنا ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ ایک پوائنٹ ہے. دوسرا یہ کہ وَأَنْكَى فِي خُصُومِ الْمِلَّةِ، ان میں سے کون سا فورم ایسا ہے جو ملت کے دشمنوں کی آنکھ میں سب سے زیادہ کھٹکتا ہے. یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی صلاحیتیں جو ہیں وہ اس کے ساتھ لگائیں گے. ان میں سے کون ہے جو ملت کے دشمنوں کو سب سے زیادہ ذکر پہنچاتا ہے اور تکلیف دیتا ہے اور ان کے جو ہے وہ ان کے لیے باعث اذیت ہے. کیونکہ یہ انشاءاللہ وہ اسی وجہ سے باعث اذیت ہے کیونکہ اسلام کے لیے وہ زیادہ فائدہ مند ہو رہا ہے. تو یہ اس میں آپ اپنی ایک اسیسمنٹ کریں گے. یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ آپ اپنے جوائن کرنے کے لیے آپ کس کو ترجیح دیں. 20 تو ہیں، ہم نے کہا سارے کے سارے اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں، لیکن یہ ہے کہ آپ کیا تو وہ کرائٹیریا جو ہے وہ آپ کو دے رہے ہیں. تیسری بات وَأَقْدَرُ عَلَى تَفْعِيلِ طَاقَاتِهِ. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو پہلا پوائنٹ ہے یا پہلے دونوں پوائنٹ ہیں یہ کسی کے بارے میں یہ پہلا پوائنٹ کسی کے لیے جو آپ دے رہا ہو، دوسرے پوائنٹ کے حوالے سے کسی دوسرے گروپ کے لیے ہو رہا ہو. اچھا اب یہ ہے کہ آپ کی جو صلاحیتیں ہیں اس کا مصرف کن کے پاس زیادہ اچھا ہے. ہو سکتا ہے منہج میں یہ جماعت یہ فورم جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے اس کی نسبت، ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی صلاحیتیں جو ہیں خاص نوعیت کی ہیں، آپ خاص چیزوں کو بہت اچھا کر سکتے ہیں. اچھا اس کا یہاں پر کوئی مصرف نہیں ہے، اس کے پاس جو ہے وہ مصرف ہے. تو یہ یعنی آپ نے اوورآل جو ہے نا ان سارے پوائنٹس کو کچھ نمبر دینے ہیں اور بالآخر مجموعی فیصلہ کرنا ہے ان کی روشنی میں. تو اب تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے خود اپنی صلاحیتوں کو دیکھنا ہے، اس کی سب سے اعلیٰ کھپت جو ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے، کس کے ہاں اس کا زیادہ سے زیادہ انتظام اور قابلیت جو ہے وہ موجود ہے، اور کہاں جا کر جو ہے نا آپ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے کاز کو زیادہ سے زیادہ فائدہ دے سکیں گے، اپنے دین کے لیے اپنے جو اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آپ کتنا زیادہ جو ہے نا وہ مددگار ہو جائیں گے. اچھا کہتے ہیں یہ جو ہے یہ 3 پوائنٹ ہیں جن کی بنیاد پر آپ اپنے شمولیت کے لیے اور اپنی صلاحیتیں کسی کے ساتھ کھپانے کے لیے آپ وہ کریں گے اور مجموعی طور پر ان 3 پوائنٹس کی بنیاد پر اپنا جو ہے وہ فیصلہ کر لیں گے. البتہ جو تعصب حزبی ہے اور یہ دوستی اور دشمنی کی بنیاد ہے وہ بہرحال اس کو بھی آپ جائن کریں گے، وہ نہیں بنائیں گے، یہ بات پہلے گزر چکی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ انیشلی کہتے ہیں آپ ان تمام تجمعات کو بالکل اسی طریقے سے جانیں گے جیسے ایک بندہ نیا دین کی طرف آئے تو اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے کون سے فقہی مذاہب میں سے کون سے فقہی مذہب کو اختیار کرے. یا اگر آپ نے یونیورسٹی میں جانا ہے تو وہاں 20 ڈپارٹمنٹس ہیں تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کون سے ڈپارٹمنٹ میں جائیں. کہتے ہیں ان کا اصل سٹیٹس ایسا ہے، ان جماعتوں کا ان فورمز کا ایسا ہی ہے کہ آپ نے یونیورسٹی میں جانا ہے تو آپ کو کون سے ڈپارٹمنٹ میں جانا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے دین کی طرف آنا ہے تو فقہی مذاہب میں سے کون سے مذہب کو آپ نے اختیار کرنا ہے. تو انیشلی ان چیزوں کی جو ہے وہ حیثیت اسی قدر ہے. اس کے باوجود آخر میں کہتے ہیں کہ بہرحال اس اسٹڈی کا جو لکھنے والا ہے وہ بشر ہے ایک اور غلطی بھی کرتا ہے ٹھیک بھی کرتا ہے. تو اگر اس میں کوئی غلطی ہو اور اہل علم کے ہاں وہ پائے ثبوت کو پہنچے کہ ہاں ٹھیک ہے وہ بات غلط ہے تو انشاءاللہ اس سے ہم بھی رجوع کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں اور جس پر واضح ہو جائے وہ بھی بالکل اس کتاب کو اس کتاب کی اس بات کو قبول نہ کرے. تو اوورآل جو ہے ہم نے ایک خاصی کوشش یہ کی ہے کہ ایک اس رکھنے کو جو ہے وہ پر کر دیا جائے کہ ان تمام ابواب کے اندر حق کے واضح باتوں کا تعین کر دیا جائے اور مختلف امور کو بھی آپ پر جو ہے وہ واضح کر دیا جائے. یہ جو ہے اس کتاب کا مقدمہ ہے جو کہ یہاں پر ختم ہوتا ہے پیج نمبر 14 پر.
تو انشاءاللہ العزیز اگلی مجلس میں ہم اس کتاب کی جو ہے وہ پہلی فصل جو ہے وہ شروع کریں گے. صرف آج ہم نے مقدمہ پڑھا ہے، اور اس کی سب سے اہم فصل جو ہے وہ پہلی ہی فصل ہے جس میں انہوں نے فاؤنڈیشن ڈالی ہے. وہ اختلاف کی حقیقت اور ضوابط اور متغیرات کے حوالے سے جو کچھ بنیادیں ہیں آپ کو وہ کلیئر ہو جائیں. پھر اس فصل اول کے بعد پھر وہ جائیں گے کہ یہ جو ہے وہ منہج تلقی میں کیا کیا ضوابط متغیرات ہیں، فلاں باب میں، فلاں چیز میں، فلاں میدان میں، فلاں شعبے میں. وہ آپ تو پہلی فصل جو ہے نا بنیادی طور پر وہ فاؤنڈیشن ہے. انشاءاللہ اس کو ہم اگلی مجلس میں پڑھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.